بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایران کی سرحد 13 ممالک کے ساتھ ملتی ہے، جن میں 5894 کلومیٹر زمینی سرحد ہے اور 2440 کلومیٹر سمندری سرحد ہے۔ جن ممالک کے ساتھ اس کی زمینی سرحد ملتی ہے ان میں عراق، ترکی، آذربائیجان، آرمینیا، ترکمانستان، افغانستان اور پاکستان شامل ہیں، اور 6 ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ اس کی سمندری سرحد ملتی ہے۔ اس میں کویت، سعودی عرب، بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات اور عمان شامل ہیں۔ ان 13 ممالک میں صرف ایک ملک ایسا ہے جس کے ساتھ اس کے دوستانہ تعلقات ہیں۔ ان تمام ممالک میں آرمینیا ایک ایسا ملک ہے جہاں مسلم آبادی نہیں ہے، وہ ایک عیسائی ملک ہے، اور اسی کے ساتھ ایران کے دوستانہ تعلقات ہیں۔ آرمینیا شیعہ اکثریت والے ملک آذربائیجان کا دشمن ہے۔ نکورنو کاراباغ والا قصہ اسی آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تنازع ہے۔ نکورنو کاراباغ کی حیثیت آذربائیجان کے لیے کشمیر جیسی ہے۔ ایران میں مذہبی انقلاب کو 44 سال گزر چکے ہیں۔ شاید یہ دنیا کی واحد مذہبی ریاست ہے۔ یہ ایران کی خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی کہ اس کے 12 پڑوسی ممالک مسلمان ہیں، لیکن ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اس کے اچھے اور دوستانہ تعلقات نہیں ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جن ممالک کے ساتھ رضا شاہ پہلوی کے دور میں دوستانہ تعلقات تھے، اب وہ سارے کے سارے ایران کے نزدیک اس کے بدترین دشمن ہیں۔ رضا شاہ پہلوی کا ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے 1947 میں پاکستان کو تسلیم کیا تھا، 1965 اور 1971 کی جنگ میں پاکستان کا ساتھ دیا تھا، لیکن پاکستان نے ایران کی مذہبی حکومت کو سب سے پہلے تسلیم کیا، جبکہ دنیا ابھی اس مذہبی حکومت کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پاکستان کو تسلیم کرنے کے بعد رضا شاہ پہلوی نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ وہ پہلے غیر ملکی حکمران تھے جنہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ رضا شاہ پہلوی کے دور میں پاکستان اور ایران کے سفارتی تعلقات میں کسی بھی نوعیت کی کوئی کشیدگی نہیں تھی، لیکن ایران کی مذہبی یا تھیوکریٹک حکومت آنے کے بعد پاکستان کی تقریباً ہر حکومت پر ایرانی رہنما تنقید کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہر دور میں ایران کی طرف سے سرحدی خلاف ورزیاں ہوتی رہی ہیں، اور پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدوں کے باوجود ایرانی اشیاء پاکستان میں اسمگل ہو کر آتی رہی ہیں۔ ایران نے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں حملے کے لیے قاتل ڈرونز، کلر ڈرونز، راکٹ، آتشی ہتھیار مسلسل استعمال کیے ہیں۔ ایران کی تھیوکریٹک حکومت اپنے پڑوسی ممالک پر اپنے نظریات کو ٹھوسنے کے لیے دہشت گردی سے بھی کام لے رہی ہے۔ 44 سال پہلے ہی اس کام کا آغاز کر دیا گیا تھا، جس کے منفی اثرات ایران کے پڑوسی اسلامی ممالک پر پڑ رہے ہیں۔ اس وقت ایران کا دوستانہ صرف ایک پڑوسی ملک آرمینیا کے ساتھ ہے، جو عیسائی اکثریت کا ملک ہے، وہ بھی صرف اسی وجہ سے کہ روس نے ایران کو ایسا کرنے کے لیے کہا ہے۔ آرمینیا شیعہ اکثریتی ملک آذربائیجان کا دشمن ہے، انتہا پسند عیسائیوں کی آماج گاہ ہے۔ آرمینیا کی ناجائز سرگرمیوں کو روس کی حمایت حاصل ہے۔ روس ایک بار پھر دنیا پر اپنی بالادستی کے خواب دیکھ رہا ہے، لیکن اس وقت اس کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے جس کو وہ دنیا پر مسلط کر سکے۔ اس سے قبل اس نے کمیونزم کا نام لے کر کمیونزم کے نظریے کو استعمال کر کے دنیا پر اپنی توسیع پسندی کے خواب کو پورا کیا تھا۔ اس وقت روس کے پلڑے میں ایران کے علاوہ دنیا کا کوئی قابل ذکر ملک نہیں ہے۔ بہرحال ہماری اس ریسرچ رپورٹ کا موضوع ایران کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات پر ہے۔ ایران نے گزشتہ 44 سال میں اپنے 11 پڑوسی ممالک پر حملے کیے، جس کا ہم ایک مختصر سا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ پہلا کہ عراق کے ساتھ مسلسل 8 سال تک جنگ جاری رہی اور ایران نے عراق پر سینکڑوں میزائل داغے۔ دوسرا، 1980 کی دہائی میں کویت میں 6 دہشت گردانہ حملے کیے۔ تیسرا، سعودی عرب میں 4 بڑے حملے کیے، جن میں بم دھماکوں سمیت حج کے مواقع پر مظاہرے بھی شامل ہیں۔ چوتھا، بحرین میں 4 دہشت گردانہ حملے کیے اور بحرین کے باغی شیعہ گروپوں کو مسلح کیا۔
پانچواں، متحدہ عرب امارات میں کشیدگی کے لیے اخوان المسلمون کو مسلح کیا۔ چھٹا، 3 قطری جہازوں کو 1990 میں ضبط کر لیا اور قطری سرحدی حدود کی مسلسل خلاف ورزی کرتے رہے۔ ساتواں، عمان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کے علاقے میں غیر قانونی تجارت کو فروغ دیا، یعنی اسمگلنگ کو، اور اس کی خود مختاری کو متاثر کرتے رہے۔ آٹھواں، افغانستان میں افغان جنگجوؤں کو ہتھیار مہیا کرتے رہے۔ نواں، ترکمانستان کے ساتھ بحیرہ کیسپیئن میں مسلسل سرحدی جھڑپیں ہوتی رہیں، سمندری حدود کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں۔ حال ہی میں گزشتہ سال ستمبر میں بھی ایک جھڑپ ہوئی تھی۔ دسواں، آذربائیجان میں حکومت کے خلاف حزب اللہ کو منظم کیا اور 1990 کی دہائی سے وہاں ان کی تیل کی تنصیبات پر حملہ کرتے رہے۔ تالش بے کی تیل کی تنصیبات میں آذری سرحد پر آج کل بھی فائرنگ جاری ہے۔ آذربائیجان کے ساتھ اس کے سفارتی تعلقات منقطع ہیں۔ واضح رہے کہ آذربائیجان 90% شیعہ افراد پر مشتمل ہے۔ 11، ترکی کے خلاف ان کردوں کو جو ترکی کے باغی ہیں، ترکیہ کے باغی ہیں، ان کو کوہ کندل میں گزشتہ 30 سال سے پناہ دے رکھی ہے اور ان کو تربیت دے رہا ہے اور انہیں مسلح کر رہا ہے، اور ترک حزب اللہ کے یونٹس بھی 1990 کی دہائی سے 2000 تک یہیں منظم کیے گئے۔ نگورنو کاراباخ پر جو آذربائیجان کا علاقہ ہے اور اس پر آرمینیا نے قبضہ کر رکھا ہے، اس معاملے میں ایران نے اپنا موقف بدل لیا اور آرمینیا کا ساتھ دیا ہے۔ آذربائیجان نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تو ایران نے اس پر شدید تنقید کی۔ یہ آذربائیجان کے اندرونی معاملات تھے جن میں ایران نے مداخلت کی۔ آذربائیجان کے اس فیصلے پر تہران میں آذربائیجان کے سفارت خانے پر حملہ کیا گیا اور سفارت خانے کے سیکیورٹی سربراہ کو قتل کر دیا گیا اور سفارتی عملے کے کئی افراد کو زخمی کر دیا گیا۔ یہ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ اس معاملے میں اس نے سفارتی آداب کا بھی خیال نہیں کیا۔ مشرق وسطیٰ کا کون سا ملک ہے جہاں ایران نے مداخلت نہیں کی ہے؟ دراصل ایران کی تھیوکریٹک حکومت، مذہبی حکومت، عرب اور دیگر ممالک میں شیعہ مسلک کے لوگوں کو اپنا غلام سمجھتی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ یہ تمام لوگ اس کے ہر صحیح اور غلط کام کی حمایت کریں گے۔ ایران کی اس سوچ کے نتیجے میں عرب دنیا میں عدم استحکام ہے۔ لبنان میں 1980 کی دہائی سے، یمن میں 2014 سے، عراق اور شام میں مسلسل عدم استحکام ہے۔ ایرانی ملیشیا گروپ ان تمام ممالک میں کام کر رہے ہیں۔ حزب اللہ اور اس کے مسلح دستے مختلف ناموں سے سرگرم ہیں۔ عرب دنیا کے اس عدم استحکام سے فلسطین میں اسرائیل کے قدموں کو مضبوط کیا ہے، کیونکہ عرب دنیا کی توجہ فلسطین کی طرف نہیں ہے بلکہ وہ اپنے ارد گرد لگی آگ کو بجھانے میں مصروف ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ شام کی حکومت کسی بھی طرح مذہبی حکومت نہیں ہے، بلکہ اس نے شامی مسلمانوں اور ان کے بچوں پر جو ظلم و ستم کیا ہے اس پر تو مغربی دنیا بھی چیخ اٹھی ہے، لیکن ایران نے کبھی اس عمل کی مذمت نہیں کی ہے بلکہ عملاً ساتھ دیا ہے۔ شام کی اس سیکولر حکومت کے ساتھ ایران کا بڑا گہرا گٹھ جوڑ ہے۔ ایک طویل عرصے تک ملحد رہنے والے روس کے ساتھ اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دینے والے بھارت کے ساتھ ایران کے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ یاد رہے کہ بابری مسجد کو شہید کر کے اس سال 22 جنوری کو رام مندر کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں حج کے زمانے میں ایرانی ہمیشہ احتجاج کرتے رہے ہیں۔ 1987 میں ایرانی حاجیوں نے سعودی محافظوں کے ساتھ مسلح تصادم کیا، جس کے نتیجے میں ایرانی حاجیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ایران کی رپورٹ کے مطابق 400 سے زائد ایرانی حاجی کچل کر ہلاک ہو گئے۔ ان واقعات کی تفصیل بتانے سے پہلے ایک تاریخی پس منظر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کعبے پر حملہ آوروں میں سب سے پہلا حملہ آور ابرہہ تھا، جو یمن کا ایک گورنر تھا۔ اس کا اور اس کی فوج کا کیا حشر ہوا، قرآن نے ہمیں بہت واضح طور پر بتا دیا ہے۔ کعبے پر دوسرا حملہ اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے قرامتیوں نے 930 عیسوی میں کیا تھا۔ اس حملے سے پہلے انہوں نے مکہ جانے والے حاجیوں پر حملے شروع کر دیے، ان کا سامان چھیننا شروع کر دیا۔ اس کے نتیجے میں علماء نے لوگوں کے تحفظ کی خاطر ان دنوں حج پر پابندی لگا دی، لیکن بہت سارے حجاج تک پابندی کی یہ خبر نہیں پہنچ سکی۔ اسی سال قرامتی دہشت گرد ابو طاہر الجنابی نے مکہ پر چڑھائی کی اور ہزاروں حجاج کو قتل کر دیا۔ قرامتیوں نے اس حملے میں کعبے کا دروازہ اکھاڑ لیا، حجر اسود کو نکال لیا،
جو حضرت آدم کے زمانے سے کعبے میں موجود تھا، اور 20 سال تک ان دونوں چیزوں کو اپنے قبضے میں رکھا۔ 20 سال بعد عباسی خلفاء نے 1,20,000 دینار ان قرامتیوں کو دے کر 952 عیسوی میں یہ دونوں مقدس اشیاء واپس لیں، لیکن حجر اسود کے کئی ٹکڑے ہو چکے تھے۔ 1979 میں یعنی 1979 میں ایک 40 سالہ مذہبی مبلغ جوہامن العتابی نے کعبے پر فجر کے وقت قبضہ کر لیا اور مطالبہ کیا کہ سعودی بادشاہت ختم کی جائے اور مغربی ملکوں کے ساتھ تعلقات ختم کیے جائیں اور مغربی افواج کے فوجی اڈوں کو سعودی عرب سے ختم کیا جائے۔ سعودی علماء نے فتویٰ دے دیا کہ اسے مسلح تصادم کے ساتھ ختم کر دیا جائے، کعبے میں اسلحے کی حرمت کے حکم کو موقوف سمجھا جائے۔ یہ قبضہ 15 دن تک جاری رہا۔ اس آپریشن میں جوہامن کے 117 افراد اور 127 سعودی فوجی اور 26 شہری مارے گئے۔ جوہامن کے 62 ساتھیوں کو بعد میں سزائے موت دی گئی۔ اس شخص نے امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا اور یہ ایران کے انقلاب سے متاثر ہو کر کعبے پر قبضہ کر رہا تھا۔ یہ 31 جولائی 1987 کی بات ہے۔ 1981 سے ایرانی حجاج ہمیشہ حج کے دوران امریکہ کے خلاف مظاہرہ کرتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ خود حج کے مناسک ادا کریں۔ 1987 میں سعودی پولیس نے حسب معمول ان کو روکا۔ ان میں سے بعض تربیت یافتہ دہشت گرد سعودی پولیس پر پل پڑے۔ ایرانی حاجیوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا ہوا، وہ گھبرائے اور اپنے ہی ساتھیوں کے قدموں تلے کچلے گئے۔ ایران کا کہنا ہے کہ 400 کی تعداد میں ایرانی کچلے گئے۔ سعودی حکومت نے جو ڈیٹا جاری کیا اس کے مطابق 402 افراد اس واقعے میں مارے گئے، جن میں 275 ایرانی تھے، 85 سعودی پولیس کے لوگ تھے اور 42 دوسرے ممالک کے حاجی تھے۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ ایران کے حامی مسلح تھے، جبکہ ایرانیوں کا کہنا ہے کہ ایرانی حاجی سعودی پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ 2015 میں ایک بار پھر ایرانیوں کی وجہ سے بھگدڑ مچی اور 2236 حاجی کچل کر جاں بحق ہوئے۔ وجہ یمن کی خانہ جنگی اور شام کی خانہ جنگی تھی، جس میں مبینہ طور پر ایران شامل ہے۔ اس واقعے پر امام خمینی نے کہا تھا کہ یہ واقعہ مغربی ممالک نے خود کرایا ہے اور مسلم دنیا میں اس پر فسادات پھوٹ پڑے تھے، بلکہ ان ممالک میں بھی جہاں مسلم اکثریت آباد ہے۔ 2017 میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کی 18 جنوری کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق ایران نے پاکستان اور افغانستان کے 18,000 شیعہ مسلک کے افراد کو ایران کے پاسداران انقلاب کی فوج کے لیے بھرتی کیا تھا تاکہ وہ شام میں ایران کی جنگ لڑ سکیں۔ حکومت پاکستان کو اپنے شیعہ شہریوں کو ایران کے اس فریب کا شکار ہونے سے روکنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے باشندوں کو اپنی جنگ کا آگ کا ایندھن بنا رہا ہے۔ شام میں یہ لوگ بشار الاسد کی لادین حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان لوگوں کی بھرتی کی وجہ سے حزب اللہ کے فاطمیون بریگیڈ کا درجہ ڈویژن کو پہنچ گیا ہے، جس میں 10 سے 20,000 فوجی ہیں۔ فاطمیون افغان شیعہ گروپ سپاہ محمد سے بنائی گئی ہے۔ 1990 کی دہائی میں یہ طالبان حکومت کے خلاف بنائی گئی تھی۔ افغان شیعوں پر مشتمل ایک گروپ ابوذر بریگیڈ 1980 کی دہائی میں عراق کی جنگ میں بھی لڑا تھا۔ زینبیون بریگیڈ پاکستانی اہل تشیع پر مشتمل ہے، جس میں بلوچستان کے پارا چنار کے اور کرم ایجنسی کے شیعہ شامل ہیں اور ایران میں تربیت پاتے ہیں۔ غیر ایرانی شیعوں پر مشتمل ان سپاہیوں کی کثیر تعداد ایران اور شام کے مفادات کی جنگ لڑتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے اور ان کے لواحقین مدتوں ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق کچھ افغان شیعہ جو شام سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، انہوں نے بتایا کہ غیر ایرانی سپاہیوں کی لاشیں ایران واپس نہیں لائی جاتیں۔ رپورٹ میں پاکستانی سپاہیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہیں پاکستان میں فرقہ وارانہ بنیادوں پر قتل یا کلنگ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ 2010 سے پاکستان میں 550 سے زائد فرقہ وارانہ حملوں میں 2,500 کے قریب پاکستانی شہری شہید ہوئے ہیں، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کراچی سے زینبیون بریگیڈ کے ایک سپاہی کو پکڑا گیا ہے جو مفتی تقی عثمانی پر ناکام قاتلانہ حملے میں ملوث تھا۔ پڑوسی ممالک میں ایران کی مداخلت کی ان چند واقعات کی مثالیں لے کر ہم نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ آپ
کو یہ رپورٹ کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ ہم آپ کے سامنے مزید تحقیقاتی رپورٹیں پیش کر سکیں. اب ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.